شیطانی راستوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ شیطانی راستے کیا ہوتے ہیں؟ پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ دل اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے وہ ہمارے لیے قلعہ ہے، اور قلعے کے دروازے ہوتے ہیں، قلعے کے راستے ہوتے ہیں، تو ان تمام راستوں کو جو دل تک پہنچنے والے ہیں ان کو بند کرنا، اور وہ راستے جس سے انسان کے اندر شیطان داخل ہوتا ہے تو ان چیزوں میں ہمارے جسم کے اعضاء اور جوارح جو مختلف طریقے سے ہمارے دل میں آنکھ ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے، اور بہت سارے خیالات ہیں، افکار ہیں، تو سب چیزیں ہمارے لیے شیطان داخل ہونے کے راستے ہیں۔ تو آدمی شیطان کے راستوں کو اگر بند کرنا ہے تو ان تمام اعضاء جسم کی حفاظت کرنا ہے۔ تو اس کے لیے کچھ راستے جو شیطان کے داخل ہونے کے ہمارے جسم کے اندر موجود ہیں، جس کا علماء کرام نے بتایا ہے، وہ کیا چیز ہے؟ تو آپ دیکھیے، نمبر 1، سب سے پہلے انسان اپنے غصے کو کنٹرول کرے، کیونکہ غصہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی عقل کو کمزور کر دیتا ہے، اور اس کی عقل جب کمزور ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر شیطان حاوی ہو جاتا ہے، اور شیطان انسان کے ساتھ وہ کروا دیتا ہے حالت غصے میں، جو کہ حالت غصے کے بعد اس کو احساس ہوتا ہے کہ اس نے غلط کیا ہے، جیسے غصے میں توڑ پھوڑ کرنا یا مارنا یا گالی گلوچ بکنا یا طلاق دینا یا مختلف قسم کی چیزیں جو انسان سے ہوتی ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب غصہ آئے تو آدمی کھڑا ہوا ہے تو بیٹھ جائے، اور اگر غصہ ہے تو آدمی وضو بنا لے، اگر بیٹھا ہوا ہے تو لیٹ جائے، تو آدمی کو غصہ آئے تو پانی پی لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک آدمی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھے نصیحت فرمائیں، تو آپ نے فرمایا لا تغضب۔ پھر کہا دوبارہ نصیحت فرمائیے، تو آپ نے کہا لا تغضب۔ 3 مرتبہ اس نے پوچھا کہ مجھے نصیحت فرمائیں، تو آپ نے فرمایا کہ غصہ نہ کر، غصہ نہ کر، غصہ نہ کر۔ تو غصہ ایک بہت بڑی شیطانی چیز ہے جو انسان کے اندر داخل ہو کر اس کو نقصان پہنچاتا ہے، اس کے ایمان کو کمزور کر دیتا ہے۔ اور ہمارے پاس طلاق کے بہت سارے واقعات جو ہمارے سامنے آئے وہ سب غصے کی وجہ سے ہی پیش آتے ہیں، اور میاں بیوی میں جھگڑا، والدین اور اولاد میں جھگڑا، سب غصے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور شیطان کے راستوں میں ایک دوسری چیز ہے جو ہمارے اندر داخل ہوتی ہے کہ آدمی بالکل پیٹ بھر کے کھانا نہ کھائے، بلکہ تھوڑا سا آدمی کو کھانے میں احتیاط کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کھانے کے 3 حصے کرو پیٹ کے، کہ ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پانی کے لیے، ایک حصہ سانس کے لیے، کیونکہ انسان جب بالکل پیٹ بھر کھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں وہ غافل ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، آدمی کے اندر جلد بازی، کوئی بھی چیز کے لیے جلد کہنا، جلد جواب دینا، جلد بازی کرنا، کسی کے بارے میں جلدی فیصلہ کرنا، یہ انسان کو شیطان کے داخل ہونے کے راستوں میں سے ہے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ اپنے اندر ثابت قدمی پیدا کرے اور سوچ سمجھ کر بات کرے، تو جلد بازی کرنے سے احتیاط کرنا۔ نمبر 4 ہے کہ مال کو فضول خرچی کرنا، یعنی آدمی کی خواہش ہوتی ہے جب اس کے پاس بے تحاشا مال آتا ہے، اور مال جب آتا ہے تو آدمی بغیر کمائی کے آمدنی زیادہ ہو جاتی ہے، یا ہے کہ اس کے پاس پیسے زیادہ ہو جاتے ہیں، تو ہر وقت وہ خرچ کرنے کے لیے بے چین رہتا ہے۔ تو یہ فضول خرچی جو انسان کے اندر آتی ہے اس کو بہت سارے غلط کاموں میں خرچ کرواتی ہے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ اپنے مال کو اپنے اوپر جتنی ضرورت ہے اتنا ہی خرچ کرے، اور مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی فکر کرے، اور غریبوں، محتاجوں اور لوگوں کے حقوق کا خیال رکھے۔ اور مال کھینچتا ہے تو لوگ ظالم بن جاتے ہیں جب اس کے پاس مال آتا ہے، اور دوسروں کا مال بھی ہڑپ کر جاتے ہیں۔ تو مال میں فضول خرچی سے آدمی کو احتیاط کرنا چاہیے۔ اور نمبر 5 ہے سوء ظن، یعنی بد ظنی جو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، تو یہ ایک ایسا بلون کی طرح ہے کہ جیسے پھونکتے جاؤ تو موٹا ہوتا جاتا ہے، ویسے ہی کسی کے بارے میں جب کوئی غلط فہمی آتی ہے تو یہ انسان پھر وہ بد ظنی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور پھر اس کی زبان اور اس کا دل
سب بدزنی کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں۔ اسلام نے بڑی سختی کے ساتھ منع کیا ہے، ایاکم الظن فإن الظن اکذب الحدیث۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خبردار بدزنی نہ کرو، کیونکہ بدزنی جو ہے سب سے بڑی جھوٹ ہوتی ہے۔ بیوی کے بارے میں، بچوں کے بارے میں اور دوستوں کے بارے میں بدزنی یہ بہت بڑی بلا ہوتی ہے۔ جو لوگ باہر دور رہتے ہیں اپنی بیویوں سے، تو اپنی بیویوں کے بارے میں حسن ظن رکھیں، اور بدزنی سے ان کے رشتے ناطے میں بڑا فرق آ جاتا ہے، محبتوں میں فرق آ جاتا ہے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ بدزنی نہ کریں جب تک کہ وہ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ اپنے بچوں کے بارے میں بھی اسی طرح سے۔ جی نمبر 6 ہے کہ اپنے تمام اعضائے جسم جیسے آنکھ ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے اور کان ہیں، ان تمام کو شیطانی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اپنی آنکھوں کی حفاظت ہو، کان کی حفاظت ہو، ہاتھوں کی حفاظت ہو، اور اسی طرح سے پیروں کی حفاظت ہو۔ شیطانی جتنے راستے ہیں ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے، کیونکہ آنکھ جو ہے وہ شیطان کا پوسٹ ہوتی ہے، اور شیطان انسان کے لیے آنکھ جو ہے کیمرے کی طرح ہے، اور جب کسی چیز کو دیکھتا ہے تو اس کو کیچ کر لیتا ہے، فوٹو کر لیتا ہے۔ تو اسی طرح سے شیطان جو ہے وہ آنکھ کو اللہ نے ایک بہت بڑی نعمت دی ہے انسان کے جسم میں، تو شیطان اسی سے زنا بدکاری کے راستے کھولتا ہے۔ تو آدمی اپنی آنکھوں سے، اپنے ہاتھوں سے، بہت ساری چیزوں سے اپنے آپ کو حفاظت کرے تو شیطان کے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ یہ جو 6 چیزیں آپ کو بتائی ہیں ان کا علاج کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا، اور صرف اللہ کے ذکر سے اس کا علاج نہیں ہو سکتا جب تک کہ انسان اپنے دل میں تقوی، طہارت اور پاکیزگی اپنی زندگی میں ہمیشہ فکر مند ہو، اور اس کے لیے کوشش کرے، اور اس کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا بھی کرے، تو انشاءاللہ اس کے لیے فائدہ ہوگا۔ اور انسان کو شیطان سے دور رکھنا بہت مشکل ہے، کیونکہ شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے شیطان کے جو گمراہ کرنے کے راستے ہیں انسان کو 6 راستے بتائے ہیں۔ انہوں نے کہا پہلی بات تو انسان وَإِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْهُ۔ شیطان ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ انسان کو کافر بنا دے، نافرمان بنا دے اللہ تعالیٰ کا، تو کہتا کفر کرو کفر کرو، یہاں تک کہ جب کفر کر لیتا ہے تو شیطان کہتا کہ جی میں بری ہوں آپ سے۔ اور دوسری چیز ہے کہ انسان کو بدعات میں، آدمی بہت سارے بدعات میں داخل ہو جاتا ہے۔ جو بدعات جیسے کہ آج کل آپ جانتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو انسان سمجھتا ہے معمولی بات ہے، کالے دھاگے پہننا، لال دھاگے پہننا، اور فاتحہ دلانا، نیاز کرنا، 10واں 20واں کرنا، چہلم کرنا، میلاد النبی کرنا، شب برات منانا، شب معراج منانا، ایسی بدعات ہیں جس کو انسان دین سمجھ کے کرتا ہے، اور یہ سب شیطان کے داخل ہونے کے راستے ہیں۔ ویسے ہی وہ خرافات جو انسان کے اندر جو یہ رات میں یہ نہیں کرنا چاہیے، دن میں یہ نہیں کرنا چاہیے، کسی سے کالی بلی آ گئی تو کالا کوا نے پکارا، کالے کتے نے پکارا، تو یہ تمام چیزیں شیطان کے داخل ہونے کے راستے ہیں۔ نمبر 3 یہ کہ شیطان انسان کو کبیرہ گناہوں میں داخل کرتا ہے۔ کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا کبیرہ گناہ جو شرک ہے، جو درگاہ، مزار، بابا، اولیاء اللہ کی درگاہوں پہ جا کے لوگ شرک کرتے ہیں، یا ایک یہ غیر اللہ سے پکارتے ہیں، یا غوث، یا مدد، یا علی، یا پیران پیر، یا دستگیر، اس طرح سے، یا 11ویں 12ویں کرنا اس عقیدے کے ساتھ کہ بھئی وہ ان کا حق ہے اور یہ ان کے ساتھ میں مدد ہوتی ہے، تو یہ تمام شرک اکبر۔ اور اسی طرح سے بہت سارے زنا، بدکاری، حرام کاریاں ہیں، ماں باپ کی نافرمانی ہے، کبیرہ گناہ ہیں۔ اور اسی طرح سے نمبر 4 ہے کہ انسان چھوٹے چھوٹے گناہ کرتا ہے، تو جناب چھوٹے چھوٹے گناہ جو کہ اسلام میں چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ منع ہے، حرام ہے، کیونکہ چھوٹے چھوٹے گناہ جب جمع ہو جاتے ہیں تو وہ بڑے میں تبدیل ہو جاتے ہیں، تو آدمی کو چھوٹے چھوٹے گناہوں میں انسان آسانی کے ساتھ ملوث کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح سے نمبر 5 ہے کہ جو چیزیں مباح اور جائز ہیں ان کے اندر کشادگی کرنا، یعنی حد سے تجاوز کرنا۔ جیسے کہ بعض چیزیں ہمارے لیے حلال ہیں، جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اللہ نے کہا کہ فضول خرچی کرنے والے وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ اور اسی طرح سے نمبر 6 بتایا کہ انسان فضول کاموں میں، بیکار لا یعنی کاموں میں ملوث ہو جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، لا یعنی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ اور اسی طرح سے
آدمی اپنے فضول کاموں میں وقت ضائع کرتا ہے، جیسے آج کل اسمارٹ موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، جس میں انسان بے شمار اپنے اوقات کو ضائع کرتا ہے، جس سے نہ اس کے صحت کا فائدہ، نہ دنیا کا فائدہ، نہ آخرت کا فائدہ، نہ دین کا فائدہ، بلکہ صرف دیکھنے میں اور اس کے میسیج بھیجنے میں، میسیجوں کو کھولنے میں، دیکھنے میں اپنا پورا وقت ضائع کر دیتا ہے، یا یہ کہ بے حیائی ننگی چیزیں یوٹیوب کے اندر اپنا وقت کو ضائع کرتا ہے، تو آدمی کو یہ تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے سب سے بڑی چیز ہے کہ اللہ رب العالمین کا جو صبح شام کا ذکر ہے اور نماز کے بعد کے اذکار ہیں، نماز کی پابندی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے زیادہ قریب کرنے اور تمام برائیوں سے انسان کو بچانے کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور غلط کاموں سے انسان کو روکتی ہے، اور انسان پر جو اٹیک ہوتا ہے شیطان کا، اور انسان کے دل پر جو مختلف اثرات شیطان کے ہوتے ہیں، اس سے بچنے کے لیے سب سے بڑی بات ہے کہ انسان اب مکمل عبادت کرنے کی توفیق کرے، اور ہدایت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے کہ ہم عبادت میں کوتاہی نہ کریں۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ ایمان والے ایمان لانے کے بعد پھر اللہ کا ذکر کرنے والے، ان کے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ اور جو لوگ اطمینان حاصل کرنا چاہتے ہیں، ٹینشن، ڈپریشن اور زندگی میں سکون چاہتے ہیں، تو کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اور شیطان کے داخل ہونے کے انسان کے اندر علامہ ابن قیم نے کہا کہ 4 راستے ہیں۔ ان میں سے پہلا راستہ ہے کہ مختلف الفاظ ہیں، کو الفاظ سے انسان کی زبان جو غلط سلط بولتی ہے، وہ اس سے انسان کے اندر شیطان داخل ہوتا ہے، اور انسان کو اپنی زبان الفاظ کے ادا کرتے ہوئے سوچ سمجھ کے ادا کرنا چاہیے، کیونکہ زیادہ بولنے سے، زیادہ الٹے سیدھے باتیں غصے میں جیسے کہ اوپر گزر چکا ہے، وہ الفاظ کے ذریعے انسان کے اندر شیطان داخل ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ شیطان خاص اوقات ہوتے ہیں جس میں شیطان کے داخل ہونے کے لمحات ہوتے ہیں، جس میں وہ انسان کے اندر داخل ہوتا ہے، جیسے اوپر بیان کیا گیا ہے۔ اور تیسرا ہے کہ شیطان کے داخل ہونے کے جو راستے ہیں، وہ اوپر جو بیان کیے وہی راستے ہیں، جو تمام چیزیں جو آپ کو بتائی گئی ہیں کہ اس میں انسان کو سوچنا چاہیے، اور اپنے آپ کی تربیت، خود سیلف سروس، یعنی خود اپنے آپ کو تربیت کرنے کا آدمی کے اندر ایک عزم ہو، حوصلہ ہو، اپنے آپ کو بلند کرے اخلاق میں اور اپنی عبادتوں میں اپنے آپ کو اونچا کرنے کے لیے کوشش کرے۔ تو جو انسان فکر کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو کچھ نہ کچھ وہ ترقی کرے گا، کچھ نہ کچھ آگے بڑھے گا۔ تو آدمی کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے، توفیق دے، اور ہمیں سوچنا، کوشش کرنا ہے۔ توفیق اور ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم توحید اللہ کی ہی عبادت کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں اللہ سے ہر چیز میں مدد مانگنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے شیطان کے حملوں سے اور شیطانی وسوسوں سے، شیطانی تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔